ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں، بہت سارے محققین ہیں، بہت سارے رسائل اور جرائد کے جو مدیران ہیں وہ ہیں. گریش ماگرے صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت کے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اختر حسین صاحب ہیں، نور جمشید پوری صاحبہ قطر سے ہیں، دوحہ سے ہیں، ریاض سے ہیں. شکیلہ صاحبہ ہیں. اس کے بعد بہت سارے نام نئے آ رہے ہیں، میں انہی کو. آفتاب حسین صاحب ہیں ممبئی سے. ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیر سے. اشوک کمار شرما پارس جی ہیں. امتیاز صاحب ہیں. بہت سارے نام. سلطانہ خان صاحبہ ہیں. میں سوال تلاش کر رہا تھا، بس یوں ہی یہاں لکھ دیے ہیں. میں ہلکا ہلکا جنہوں نے بھی وہ سوال کیے، میں سوال یوں آپ تک پہنچاتا ہوں محترم کہ کسی نے یہ جاننا چاہا ہے کہ اردو کا حال کیا ہے. کچھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کا مستقبل کیا ہے، اور کچھ جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے روبرو رکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا. چونکہ مجھے یاد آ رہا ہے عظمت صاحب کا بھی ایک سوال تھا، رفت اعظمی صاحب کا، کہ اردو پر ایک لیبل چسپاں کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو اس تناظر میں چونکہ آپ ہندوستان سے ہیں، پھر پاکستان گئے، پاکستان سے آج آپ یعنی انگلستان تک ہیں، تمام دنیا کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اچھا برا سب دیکھا ہے. تو یہ لیبل کسی زبان کے ساتھ لگا دینا کہاں تک برا ہے؟ اچھا تو نہیں کہوں گا. نہیں، یہ آپ نے اچھا کیا. یہ اس گفتگو پہ میں ایک ویڈیو میں اپنی گفتگو ڈال چکا ہوں. اردو کا پس منظر جو اتنا پسند کیا گیا، ہر ایک نے ایک دوسرے کو فارورڈ کیا. وہ جنہوں نے وہ سنا ہے ان کے لیے میں یہ بات دہرانا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن جنہوں نے میری وہ گفتگو نہیں سنی ان کے لیے مختصراً ہم بھی محروم ہیں اور بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ بھی محروم ہیں. تو اردو کا حال میں لفظ حال کے دونوں معنی میں نے استعمال کیے ہیں، یعنی اردو کی حالت اور اردو کا مستقبل، ماضی، اور اردو کا حال. تو اردو کا حال بھی میں نے بیان کیا، اردو کی حالت بھی بیان کی. اردو کا مستقبل اس کتاب میں چھوا بھی نہیں ہے، میں نے وہ سوال اٹھایا نہیں ہے، وہ آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن اس کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا پس منظر میں نے بیان کیا ہے. یہ زبان کہاں سے چلی، کہاں سے گزری، اور اب کہاں پہنچی ہے، یہ جو اردو کا حال ہے. دیکھیے، اردو ان دنیا کی واحد زبانوں میں ایک ہے جس کے نام کے ساتھ کسی علاقے کا نام نہیں ہے. نہ یہ راجستھانی ہے، نہ یہ بنگالی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ مراٹھی ہے، نہ مارواڑی ہے. اس کسی علاقے کا نام اس زبان کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہر علاقے کی زبان تھی. تو جو مغل آئے تھے انہوں نے تو اپنی ترکی میں گم رہے، اپنی فارسی میں گم رہے. اگرچہ بابر کے ایک شعر میں لفظ روٹی بھی آتا ہے. تو ہماری زبان محل تک، دربار تک پہنچنا شروع ہو گئی تھی. لیکن یہ ہوا کہ جب انگریز آئے اور انہوں نے طے کیا کہ اس علاقے پہ حکمرانی کر کے انہی کی طرح رہ کر حکمرانی کی جائے، تو انگریز شروع میں یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم سب یہاں کی بولی سیکھیں گے، یہاں کے لوگوں سے براہ راست گفتگو کریں گے اور پھر حکمرانی کریں گے. چنانچہ انگریزوں نے اردو دیکھا کہ اس پوری سرزمین میں ایک زبان ایسی ہے جو ہر علاقے میں بولی جاتی ہے، اس کے نام کے ساتھ کسی علاقے کا نام جڑا ہوا نہیں ہے. وہ اسے لوگ اردو اسے ریختہ کہتے تھے یا ریختی کہتے تھے، یا بعد میں اردو کی زبان کہنے لگے. اردو سے مراد چھاونی کی زبان تھی، اردو کی زبان. تو انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہاں ایک زبان ایسی ہے جو ہر جگہ بولی جاتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مگر سنو، یہ تو ہندوستان کی زبان ہے، اس کا نام ہندوستانی کیوں نہ ہو. چنانچہ انگریزوں نے باقاعدہ ہماری اردو کا نام ہندوستانی رکھا. عرصے تک یہ ہندوستانی کے نام سے جانی گئی. بعد میں اس کا نام اردو پڑا، اور یہ بھی ترکی سے آیا تھا، یہ بھی باہر کا لفظ آیا تھا. یہ اردو میں اپنا تو کچھ بھی نہیں بیچاری کا.
اردو میں اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب دوسری زبانوں سے مل کے بنی ہے. اس میں ہر لفظ، آپ کوئی بھی لفظ اردو کا دیجئے، میں تحقیق کر کے بتا دوں گا کس زبان سے کہاں سے آیا ہے. ساری کی ساری ورب جسے کہتے ہیں فعل، سارا کا سارا ہندی کا ہے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب ہندی کا ہے. خوبصورت، آرائش، آسائش، حسین، جمیل، یہ فارسی کے لفظ آئے ہیں جو اردو میں آ کے فٹ ہو گئے ہیں اور کانوں کو بھلے لگتے ہیں. اور استقبال، فقید المثال استقبال، دقیقہ فروغ زاش نہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں جو فارسی کے راستے ہمارے آئے ہیں. اردو کا اپنا کچھ نہیں ہے بیچاری کا، لیکن اس نے سب کو سمیٹ کے اپنے دامن میں جگہ دی. یہ ایسا ملکوبہ کہہ لیجیے. ہمارے زمانے میں جامن بازار میں بکنے آتی تھی تو مٹی کے سکورے میں جامن ڈالتے تھے، اوپر سے مسالہ چھڑکتے تھے، پھر یہ ڈھکن رکھ کے اسے ہلاتے تھے، جسے کہتے تھے جامن بگھاری جا رہی ہے. اور بگھارنے کے بعد وہی پتے پہ نکال کے گاہک کو پیش کر دی گئی. اس طرح اردو زبان بگھاری گئی تو بگری ہوئی جامنوں کی طرح ہمیں ملی. یہ اس میں چٹپٹی بھی ہے، میٹھی بھی ہے، ملائم بھی ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں جو ہمارے شہر میں جو جامن بیچتا تھا وہ بگھار کے جامن بیچتا جاتا تھا، یہ کہتا جاتا تھا اس کے اوپر پانی نہ پینا، اس کے اوپر پانی نہ پینا. تو اردو کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز دخل نہ دینا، اردو کو اردو ہی رہنے دو. تو یہ ہندوستانی اس کا نام تھا. کاش اس کا نام ہندوستانی ہی ہوتا رہتا، اور ہندوستان کو اسے اون کرنا پڑتا، کیونکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے. موریشس میں ایک اردو تنظیم کا جلسہ ہو رہا تھا جس میں انڈیا کے ہائی کمشنر بھی تشریف رکھتے تھے اور سفارت خانے کے دوسرے لوگ بھی تھے. میں نے کہا آپ اس زبان پہ ناز کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کی زبان ہے، یہ پاکستان کی زبان نہیں. پاکستان والے تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ رابطے کی زبان ہوگی، یہ ہماری قومی زبان ہے. یہ تو بھائی ہندوستانیوں، یہ آپ کی زبان ہے، اسے اپنائیے، اس پہ ناز کیجئے، اس پہ فخر کیجئے، یہ قدرت نے آپ کو تحفہ دیا ہے. تو میری کتاب اردو کا حال کی بنیادی نقطہ یہ تھا. چنانچہ ہماری زبان میں بڑی بڑی خوبیاں آئیں اور لوگ مانتے ہیں. دیکھیے آج بھی کتنی کوئی گاڑی ہندی بول رہا ہو ہندوستان میں، بیچ بیچ میں ایسا خوبصورت اردو لفظ لگا دیتا ہے کہ جی خوش ہو جاتا ہے. جب آپ کو کہیں کوئی لفظ نہیں ملتا تو اردو آپ کو سہارا دیتی ہے، اردو مدد کے لیے آتی ہے. بڑی بھولی زبان ہے، غریبوں کی زبان ہے. میں نے پورا مضمون لکھا تھا کہ اردو کس کی زبان ہے، اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ یہ غریبوں کی زبان ہے، اور اس پہ غربت ہی اس کا حسن ہے، وہی اس کی نفاست ہے. ایک غریب سی زبان، مل گجے کپڑے پہنے ہوئے ایک ننگے پاؤں لڑکی، چاندی کی پازے پڑی ہوئی، گھر میں کام کر رہی، دوڑتی ادھر آ رہی ادھر جا رہی، چیزیں اٹھا رہی چیزیں رکھ رہی، وہ لڑکی جو ہے اس کا نام اردو ہے. تو یہ میری پیاری زبان ہے، یہ ہر ایک کی پیاری زبان ہے. اس سے پیار کیجئے تو یہ آپ کے ساتھ یہ بھی پیار کرتی ہے. یہ عجیب زبان ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اور یقین جانیے کہ بہت سارے لوگوں کو آج فخر بھی محسوس ہوا کہ جو جواب آپ نے دیا وہ بڑا تسلی بخش ہے. اس پر لیبل لگانا قطعی جائز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کیونکہ عوامی زبان ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم سب کی زبان ہے. اس کو بس پیار کیا جائے، محبت کی جائے. اور اس بیچ میں بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، تو بہرحال وہ سوال بھی اپنی جگہ. لیکن کیونکہ ایک دو چار میں یہ بھی دیکھ پایا کہ جہازی بھائی جو آپ نے کہا تھا، جس کا ذکر آپ نے یہاں کیا، وہ کہاں سے مل پائے گی؟ کہیں اویلیبل ہے کسی امیزون پر یا آپ کے کسی ویب سائٹ پر کہیں اس کا کوئی؟ بہت سارے سوال ہیں، وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں گا، کہاں سے ملے گی؟
میرے جو پبلشر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کتابیں انٹرنیٹ میں ڈال دیں تو پھر انہیں کوئی خریدے گا نہیں. اچھا وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن 3 کتابیں میری کم سے کم، شیر دریا، کتب خانہ اور چڑیلی سڑک، علی گڑھ سے شائع ہوئی، اور پبلشر نے مجھے بتایا کہ ہم نے 1,000 جلدیں چھاپی ہیں اور یہ 8-9 سال میں فروخت ہوتی ہیں. اتنی کم اردو کتابیں خریدی جاتی ہیں. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ باقی کتابیں بھی چھاپ لیں، چھپی ہوئی تو ہیں، آپ ان کا عکس اتار کے چھاپ لیں، کام آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت دیر میں فروخت ہوتی ہیں اور سرمایہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو وہ کتابیں ریختہ پر دستیاب ہیں. ریختہ، قدرت نے اردو زبان کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے ریختہ کے نام سے. بے شک بے شک. آپ کی ریختہ 13-14 کتابیں وہاں میں نے دیکھی اور بہت جی خوش ہوا. اور میں ناظرین کو بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریختہ پہ ضرور جائیں. جب آپ وہاں سرچ کریں گے رضا علی عابدی، ہندی، اردو اور انگریزی، جس میں بھی آپ ٹائپ کریں گے نام مل جائے گا. تو ان کی 13 یا 15 کتابیں میں وہاں دیکھ پایا ہوں، تو آپ بھی ضرور دیکھیں. مقیم خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہاراشٹرا برسوں پہلے آئے تھے، تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر جو ہے ریکارڈنگ کے لیے آگے پیچھے جو تاریخی مقامات تھے وہاں آپ کے ساتھ رہا، اور آج مدتوں بعد آپ کو دیکھ پایا. ایک نام اور یہاں میری نظر سے گزرا تھا، رئیس ہیں کوئی، میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، رئیس احمد قریشی صاحب. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 91 میں BBC لندن یعنی آفس میں گیا تھا، تو وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. وہ محبت، شفقت آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی نہیں بھلا سکتا. تو بہرحال یہاں وہ سارے دوست احباب جو آپ کو سن کر بڑے ہوئے ہیں، بہت سارے نام ہیں یہاں، کس کا نام لوں. راکیش دلبر سلطان پوری صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دیجئے. اشوک صاحب ہیں، سبیہ ریاض احمد صاحب ہیں، بہت سارے نام ہیں. دوبے صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ. کیونکہ سوالات سے سوالات نکلتے جائیں گے اور 1 گھنٹہ ہمارا ہو گیا. اس بیچ میں شعر و ادب کی بھی بات کروں گا، اس لیے کہ آپ کو ادبی محفلوں میں بھی بلایا جاتا ہے. شعر کی یعنی میں کہوں گا کہ شعر فہم بھی ہیں آپ، ادب نواز، ادب شناس بھی ہیں. تو آج کا جو دور ہے، اس دور میں جو شاعر یا شاعرات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے میر کا بہت خوبصورت یعنی ایک شعر پڑھا، وہاں سے اندازہ لگتا ہے. اردو کی جس مناسبت سے آپ نے گفتگو کی وہ بھی ہم تک یعنی وہ ہمارے ذہن جو ہیں واہ ہو گئے ہیں ان کے دریچے، کہ آپ سے علم و ادب کی بھی بات کی جائے، شعر و ادب کی بھی. اس وقت جو شعری منظر نامہ ہے، جو ادبی منظر نامہ ہے، کیا لگتا ہے کہ وہ جو ایک وقت ہم جاسوسی ناول اور اتنے طویل ترین ناول پڑھا کرتے تھے، اپنا بہت سارا وقت کتابوں میں گزارا کرتے تھے، آج ایسا شاید کہیں ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے. شعر یعنی شاعری کے اگر ہم میدان میں دیکھیں تو وہاں بھی وہ شعر نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. معیار بدل گئے ہیں، حسن اور وہ گلو لالا، شراب شباب آج کیا ہے. اس منظر نامے پہ بھی کچھ اگر گفتگو ہو جائے. میں اکثر لوگ مشاعروں کی صدارت مجھ سے کرواتے ہیں. میں ہمیشہ ہنسا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ عموماً سب سے سینئر جو شاعر ہوتا ہے وہ صدر بنا کرتا ہے، سب سے آخر میں وہی پڑھا کرتا ہے. تو کہنے فکر نہ کیجیے، سب سے آخر میں آپ ہی کو موقع دیں گے، لیکن آخر میں مجھ سے تقریر کرواتے ہیں. میں ہمیشہ شاعروں سے، خصوصاً شاعروں سے، نثر نگاروں سے تو الگ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے مورخ ہیں. آپ اپنے شعروں میں اپنے وقت کی تاریخ لکھیے، آپ کے شعر حوالہ بنیں گے. حبیب جالب نے جو شعر کہے ہیں وہ آج تک دہرائے جائیں گے. فیض احمد فیض کا جو کلام انقلابی کلام ہے، آج تک گایا جا رہا ہے، عوام گاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں محفوظ رہیں گی، جاری رہیں گی، کتاب رہے نہ رہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تصنیف کی کمال یہ ہے کہ مصنف رہے نہ رہے، تصنیف رہ جاتی ہے. تو لکھیے، چھاپیے، کتابیں چھاپیے، اور رہیں گی کتابیں. تو اس سلسلے میں بڑا کام ہو رہا ہے. آپ نے ناولوں کا ذکر کیا.
مختصر کہانیوں کا، افسانوں کا ہمارے یہاں رواج ہے. اردو نثر میں افسانوں کا بڑا مقام ہے، اور افسانوں وہ کہتے ہیں کہ اردو ادب کا جھومر ہیں افسانے. لیکن اب یہ کچھ کتابیں آئیں میرے پاس. سب رنگ ڈائجسٹ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، اس میں کہانیاں چھپا کرتی تھیں، دنیا بھر کی کہانیاں اور خوبصورت کہانیاں. اب وہ رسالہ تو ادھر ادھر ہو گیا، لیکن وہ کہانیاں ابھی باقی ہیں، آج تک لوگوں نے چھاپ رہے ہیں. اور حیرت انگیز طور پہ، میں انگریزی میں مجھ سے بہت کم کہانیاں پڑھی میں نے، اس میں پڑھی ہیں ایسی ایسی حیرت انگیز کہانی. ہمارے افسانہ نگاروں کو چاہیے خدا کے لیے عالمی ادب پڑھیں، ان سے سیکھیں، کیونکہ ہماری کہانی جو ہے منشی پریم چند کے زمانے میں فرانس سے ہی آئی تھی یا انگلستان سے آئی تھی ہماری کہانی. وہ سلسلہ نہ توڑیے، دنیا کا ادب پڑھیے، اور دیکھیے لوگوں نے کہاں کہاں کا کوڑی، دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں بیان کرتے ہوئے بھی جی خوش ہوتا ہے. تو اب یہ افسانہ جو ہے، ہر ایک افسانہ لکھنے لگا، لیکن خواتین بہت افسانے لکھنے لگی ہیں، لیکن وہ عموماً خبروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور آج کل کے حالات کی عکاسی ان میں زیادہ ہوتی ہے. وہ اچھی بات ہے، جو جیسا کہ میں کہتا ہوں شاعروں کو بھی کرنا چاہیے، اپنے دور کی تاریخ لکھیں. شہر آشوب لکھیں، میر نے بھی شہر آشوب لکھے، شہروں کی بدحالی لکھی، اور اپنے دور کے مصائب لکھے. یہ سب ضرور لکھیں، لیکن یہ ہے کہ غیر ملکی ادب اور بیرونی ادب سے رابطہ نہ توڑیں، سیکھیں ان سے، کیونکہ وہ ہم سے سیکھتے ہیں. ہمارا بہت سا ادب اب انگلستان میں پہنچنے لگا ہے. انگریزی ہندوستان میں انگریزی ناول، انگریزی کتابیں بہت لکھی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی لکھی جا رہی ہیں، شارٹ اسٹوریز لکھی جا رہی ہیں. تو اور ہمارے ترجمے بھی ہو کے پہنچے ہیں انگریزی دنیا میں. نیر مسعود رضوی کی کہانیاں حیرت انگیز کہانیاں ہیں، بالکل نئی طرح انہوں نے ڈالی کہانی میں، وہ انگریزی میں ترجمہ ہوئی ہیں، پہنچی ہیں دور دور تک. تو یہ سب کام ہو رہے ہیں، ہوتے رہنے چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ دنیا سے کٹ کے نہ رہیں، دنیا کو سکھائیں ضرور، لیکن سیکھیں بھی. یہ دونوں عمل ضروری ہیں. بے شک، بہت ہی خوبصورتی سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اس بیچ میں کہ یہ سفر جو ہے علمی، ادبی، اور آپ کا یہ تحقیقی اور آپ کے جتنے بھی تجربات اور احساسات ہیں، یہ ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے. اس بیچ میں یہ جو بی بی سی لندن سننے سے ہم محروم ہو گئے ہیں ریڈیو پر، کرونا جیسی وبا نے جہاں آج ہمیں پھر سے کہیں کہیں ریڈیو کے ساتھ وابستہ کر دیا. ابھی ہماری جموں کشمیر کی جو حکومت ہے، اس نے بھی 8ویں جماعت تک کا اب کلاسز جو ہیں ریڈیو پر ہی رکھ دی ہیں، کہ اب 8ویں تک جو ہیں بچے ریڈیو پہ سنتے رہیں گے، وقفے وقفے سے، ٹائم ان کا الگ الگ دیا ہے. ایسے میں مطلب ریڈیو سے بی بی سی لندن کا کٹ جانا، یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس سے بھی کچھ آپ کو اس حوالے سے کچھ اگر بات کہنا چاہیں؟ اس کے خالص سیاسی اسباب ہیں. بی بی سی کی جو ورلڈ سروس ہے، جو تقریباً 30-40 زبانوں میں پروگرام کرتی تھی، وہ اس سب کا سیاسی پس منظر تھا. جس طرح کی وابستگی برطانیہ کی تھی، مثال کے طور پر عالم عرب سے ان کے معاملے ہیں، تو چنانچہ جتنی بڑی انگلش سروس ہے، تقریباً اتنی بڑی عربی سروس ہے. اسی طرح سے پشتو پروگرام نہیں ہوتے تھے. افغانستان میں ہنگامہ ہوا تو پشتو پروگرام شروع ہو گیا، پشتو سروس کھل گئی، بڑی سروس کھل گئی. یہ سب سیاسی جوڑ توڑ ہے. اور چنانچہ اب دنیا بدل گئی، ٹیلی ویژن کا غلبہ ہے، ریڈیو پیچھے رہ گیا. ٹیلی ویژن جو ہے وہ تمام حدیں پھلانگ کے، ہم کتنی مشکل سے لندن سے براڈ کاسٹ کرتے تھے. وہ پھر عدن کے پاس ایک جزیرے میں ہم نے اپنا بوسٹر لگایا تھا، وہ لندن کی نشریات وصول کر کے اور بوسٹر سے دوبارہ نشر کر کے انڈیا پاکستان کے لیے وہ نشر کرتے تھے. تو کیا کیا جتن کرنا پڑتے تھے، پھر بھی آواز کمزور ہو گئی تھی. اور آخر میں تو یہ ہوا تھا کہ اردو سروس کے پہلو میں
چینی سروس پیکنگ سے آنے لگی تھی جو اس پہ ڈومینیٹ کرنے لگی تھی. خاص طور سے سری نگر میں، کشمیر میں، وادی میں ہماری پروگرام سننے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی تھی. چینی زبان حاوی آ گیا تھے. تو وہ دشوار زمانہ تھا، وہ گزر گیا. اب ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے جس کے لیے کوئی سرحدیں نہیں، وہ سب پھلانگ جاتا ہے. ٹیلی ویژن ساری دنیا میں پہنچ گیا اور اس میں کشش ہے، اس کو سننے جانے توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے ٹیلی ویژن، تصویر کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے. تو ابھی سحر بین جو ہے وہ تمام عوام جو ہے وہ سننا پسند کرتی ہے، ہاں، ہندی سیربین میں ہے، ہمارا انگریزی میں ہے. سیربین آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاؤں دیہات میں ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس میں گول کھڑکی کھلی دیکھنا ہوتی تھی، اس میں بین. لینس لگا ہوا ہوتا تھا، اس میں بچے اندر جھانکتے تھے، اندر تصویریں چلتی تھیں. اس کو سیربین کہتے تھے. کیا بات. تو آپ نے بھی سحربین کہا، وہ سیربین ہے، سیر کراتی تھی. بعض لوگ اس کو خیر دین کہتے تھے، خیر دین. تو اس طرح کے لفظ پہ گڑ جاتے ہیں. تو وہ سیربین جو ہے وہ بہت پاپولر تھا، اس کا زمانہ تھا، ختم ہو گیا. ابھی بی بی سی سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا جی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی سیربین ہوتا ہے. بے شک. مگر ظاہر ہے زمانہ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، نہ ویسے لوگ جب آپ رہے. ایک ہی ادارے میں رہ کے بہت سارے زبانوں کے جو میں کہوں گا کہ ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے آپ، اور آپ کی آواز آپ کا یعنی آپ کی ایک پہچان بنتی تھی. کبھی ہم براہ راست کوئی خبر مل جانا اور اس کی تشہیر کرنا، براہ راست اس کو پبلک یعنی عوام تک پہنچانا. اس بیچ میں ایک پہلے یہ نام آپ تک پہنچا دوں، معیز ہاشمی صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اورنگ آباد آئے تھے تو میرے والد محترم نے ایک انگلش گرامر جو ہے آپ کو توفتاً دی تھی. مجھے وہ یاد کہہ ہے، رہے ہیں کہ تو شکریہ، مجھے ان کو بھی بخوبی یاد ہے، بہت بہت مجھے شکریہ. بخوبی یاد ہے. جی جی جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب کبھی آپ ایک روم میں بیٹھتے ہوں گے، جو اسٹوڈیو تھا اس میں الگ الگ زبانوں کے کبھی آن سپاٹ کوئی خبر آپ نے اگر پہنچانی ہے عوام تک، تو زبانوں کا جو تبادلہ ہے، یعنی ہندی والا کوئی لفظ آپ سے پوچھ رہا ہے یا آپ سے کوئی پنجابی والا ہے، کیونکہ بہت ساری زبانیں تھیں ایک ساتھ آپ سارے یعنی اینکر بیٹھا کرتے تھے، تو زبانوں کا یعنی تبادلہ، یا ہم کہیں گے کہ لفظوں کو یا جو لفظیں ایک دوسرے کو آپ دے پاتے تھے، کچھ ایسا کوئی معاملہ کبھی کوئی درپیش آیا ہو؟ زبانوں کا اختلاط تو نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں گم تھا. لیکن اس کا نظام یہ تھا کہ جو ہمارا بش ہاؤس کا بی بی سی کا جو نیوز روم تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑا عملہ اس میں کام کرتا تھا. اس کے ایک کونے میں ایک گول میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد 5-6 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. تو جیسے جیسے وقت سورج گزرتا جاتا ہے آگے، تو زبانیں کی نشریات بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو جب اردو بنگالی اور ہندی کا وقت ہو رہا ہوتا تھا تو اس میز کے گرد اردو، بنگالی اور ہندی کا نیوز ریڈر بیٹھا ہوا اپنی خبروں کا ترجمہ کر رہا تھا، کرتا تھا. یہ رواج تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ تینوں زبانیں ایک ہی علاقے کی تھیں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے کبھی کبھی ہاتھ بڑھاتے تھے وہ. تو مجھے یاد ہے ایک زمانے میں، اچھا ہندی تو ابھی 47 میں رائج ہوئی ہے، ہندی کا کوئی رواج نہیں تھا، پہلے اردو کا زمانہ تھا. آل انڈیا ریڈیو سے، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، اب آپ خبریں سنیے جو دلی، بمبئی، لکھنؤ، لاہور اور پشاور سے ایک ساتھ سنائی جا رہی ہیں. یہ اعلان مجھے آج تک یاد ہے. تو انہوں نے ایسی زبان تراش لی تھی جو ان تمام علاقوں کے لیے یکساں تھی، وہ اردو تھی، اسے آپ کہہ لیں کچھ اور. تو اس میز کے گرد بنگالی، ہندی، اردو والے بیٹھتے، خبریں ترجمہ کر رہے ہوتے تھے. مشکل ہوتی تھی، ایک دوسرے کی مدد مانگتے تھے، لیکن سب سے زیادہ مدد ہندی والوں کی بنگالی کرتے تھے. اس میں مشابہت بہت تھی، گاڑی ہندی اور بنگالی میں بہت مشابہت تھی. تو وہ بنگالی جو تھے ہندی والوں کی بہت مدد کرتے تھے. ایک دفعہ لفظ آیا سینسس، مردم شماری. مردم شماری. تو ہندی والے نے کہا کہ سینسس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. ہم سے پوچھا آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. ہم نے کہا مردم شماری.
نہیں یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہندی بنگالی والوں سے پوچھا آپ سینسس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آدم شماری. یہ تو اس سے بھی گئے گزرے. یہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا تو اور زیادہ بیمار نکلے. آدم شماری. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں جن گننا. میں نے کہا زبان ٹیڑھی ہو کے ایک دن اکڑ کے رہ جائے گی. جن گننا بھیا آدم شماری کہہ دو کہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ آدم شماری کہیے. اچھا لفظ ہے, کانوں کو بھی بھلا لگتا ہے. جن گننا میں تو بڑی دشواری ہے. بہرحال اس طرح لطیفے ہوتے رہتے تھے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے مدد بہت لیتے تھے. سیکشن لیکن سب ملنا جلنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, خاص طور سے کینٹین میں یا شام کو کلب میں بیٹھ کے لوگ سب شراب پیتے تھے. سب بہت دوستیاں تھے. ان میں بڑی یاریاں تھیں, بہت دوستیاں تھیں. ایک برا زمانہ آیا تھا جو جھگڑے فساد ہوئے تھے, ورنہ یہ کہ ہم سارے سیکشن مل کے رہتے تھے دوستوں کی طرح اور ایک کنبے کی طرح, کیونکہ کچھ بھی ہو بی بی سی سب میں مشترک تھا. تو اپنے زمانے کے کچھ جس کو ہم کہیں گے کہ وہ دوست یار احباب, اگر کچھ نام اگر ذہن میں ہوں جو آپ کے ساتھ بھی رہے یا جو آپ کے سینئر رہے یا جن کی تربیت آپ نے کی, جیسے ابھی حال ہی میں نے ایک انٹرویو سنا مہاپارا صفدر کے ساتھ, تو اس طرح کے کچھ اور نام جو ہمارے ناظرین بھی سن پائیں. اردو سروس سے وابستہ ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں, 2 دن لگاتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں آج مرے کل دوسرا دن, ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہمارے سینئر ساتھی تھے اطہر علی, جو مجھ سے پہلے جنگ اقبال سے چھوڑ کر بی بی سی گئے تھے. ہمارے سب سے سینئر ساتھی تھے. اطہر علی بہت اچھے براڈ کاسٹر تھے, بہت اچھے صحافی تھے, تو دنیا انہیں بھول گئی. پھر اسی طرح وقار احمد ہمارے ساتھی تھے جو بہت سینئر تھے, بہت پڑھے لکھے استاد تھے, اسکالر تھے, اور سیربین عرصے دراز تک انہوں نے سیربین پیش کیا اور ایک دو بڑے پروگرام کیے, سیاست دانوں کے انٹرویو کیے. تو وقار احمد ہمارے بڑے اچھے. آصف جیلانی ہمارے صحافی تھے پیشے کے اعتبار سے, وہ بعد میں براڈ کاسٹر بنے. اسی طرح مہاپارا صفدر ہیں, ان کو اسلام آباد سے سلیکٹ کر کے میں ہی لایا تھا. اور علی احمد خان ہمارے بہت پاپولر ہمارے دوست تھے, بہت لوگوں میں مقبول تھے. اور شاہد ملک, اور نام نہ گنوائی کیونکہ کچھ نام رہ جائیں گے تو لوگ برا نہ مانیں, اور میں فوراً ذہن میں نام آتے بھی نہیں, وقت لگتا ہے. یہ عمر کے تقاضا, ذرا دیر لگتی ہے, اس لیے اس وادی میں مجھے نہ لے جائیے. لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو سکھایا ہم نے, اور آج وہ بڑی اونچی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ 2 طرفہ عمل ہوا اور اس سے سب نے فائدہ اٹھایا, ہم نے بھی اور ہم سے چھوٹوں نے بھی اور ہم سے بڑوں نے بھی. اس بیچ میں بہت سارے سوالات ہیں. ڈاکٹر خلیق انجم علی گڑھ سے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 93 اور 92 کے آس پاس آپ کہیں آئے تھے تو ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی. عشرت بٹ تقریباً 1 گھنٹے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بار بار ایک ہی کوشچن ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سر ایک اناؤنسمنٹ وہ جو آپ دیا کرتے تھے بی بی سی لندن سے رضا. ہاں, ایک دفعہ میں خیرپور گیا, سندھ کا علاقہ ہے, اور وہاں ایک اسکول میں بڑا فنکشن ہو رہا تھا. تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا چلیے ایک اسکول کا فنکشن ہے, اس میں آپ کو لیے چلتے ہیں, آپ مہمان خصوصی ہوں گے. میں نے آئیے چلیں. گاؤں دیہات جانا مجھے اچھا لگتا ہے, گاؤں کے لوگ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں, بے پناہ پیار دیتے ہیں. جو ہم اس اسکول کے فنکشن میں گئے, گاؤں دیہات کے لوگ بھی تھے, ان کے بچے بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, اور بڑی رونق لگی ہوئی تھی. ان کا رضا علی آبدی آئے ہیں, آبدی صاحب آئے ہیں, ارے بابا دھوم مچی ہوئی ہے. تو مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا, میرے سامنے مائکروفون رکھ, فرمائش کیا ہوئی, خبریں سنائیے. اب کوئی گانے والا ہو تو اس سے یہ کہیں گے نا غزل سنائیے یا گیت سنائیے یا قوالی سنائیے.
اب براڈ کاسٹر اگر آئے گا تو اس سے یہی کہیں گے نا کہ خبریں سنائیے یا اعلان سنائیے. چنانچہ میں نے کہا کہ اچھا لائیے مائکرو فون دیجیے. تو پھر میں نے اپنے مخصوص انداز میں یہ BBC لندن ہے، اب آپ رضا علی عابدی سے خبریں سنیے. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے علاقہ خیرپور میں تعلیمی انقلاب آ گیا ہے اور یہ علاقہ علم کے دیوں سے چراغوں سے جلدی جھل ملائے گا. خبریں ختم ہوئی اور لوگ بڑے خوش ہوئے، تالیاں بجائیں. ایک دفعہ میں لاہور گیا، لاہور سے نواح میں ایک گاؤں کے لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آ گئے. انہیں پتا تھا میں کس پرواز سے آ رہا ہوں. اپنے گاؤں میں لے گئے اور وہاں اسے کہتے ہیں کچہری. لوگ جمع ہو کے دائرہ کر کے بیٹھ گئے، آپ کو بیچ میں بٹھا کے کچہری جم گئی وہاں. انہوں نے کہا کہ سدھو بھائی کا لطیفے سنائیے. اب مارے گئے. یہ کام سدھو بھائی سے ہم نے کروایا، لکھا ہم نے، بولتے تھے وہ، لیکن اب ہم تو نہیں اس طرح بول سکتے، لیکن وہ سنانا پڑے سدھو بھائی کے لطیفے. سدھو بھائی، آپ نے آپ کی گفتگو میں میرا پروگرام شاہین کلب کا ذکر نہیں آیا. شاہین کلب کہنے کو بچوں کا پروگرام تھا، لیکن بقول شخص 8 سے 80 سال تک کے بچے اسے سنتے تھے. اس میں سدھو بھائی کا کردار ہوتا تھا. جو پروگرام پیش کرنے والوں کو ملتا رہا، ہر ایک اس پہ تباہ آزمائی کرتے رہے. جب شاہین کلب میرے حصے میں آیا، سدھو بھائی کے کردار کو پھر میں نے آسمان تک پہنچایا اور لوگ محظوظ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، قہقہے لگاتے تھے. ہم اسٹوڈیو میں قہقہے لگاتے تھے، سننے والے گھروں میں ہنستے تھے. اتنی خوشی بکھیرتا تھا وہ پروگرام. سدھو بھائی کا وہ کردار، یادگار کردار، لوگوں کو آج تک یاد ہے. ابھی کل کسی کا میسج آیا تھا کہ سدھو بھائی کے کردار سے لگا کے لفظوں کے سفر تک ایک پورا علاقہ ہے جو ایک پوری تہذیب اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو یہ چیزیں یاد ہیں لوگوں کو اور بڑی اچھی بات ہے. شاہین کلب بہت مقبول پروگرام تھا اور سدھو بھائی ایک بار وہ اتنے مقبول ہوئے، ان کے نام، اچھا وہ حلوے کا ذکر کرتے تھے تو ڈاک سے حلوے کے پارسل آنے لگے اور BBC والے حیران ہوئے کہ یہ پارسل آتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا سدھو بھائی. BBC میں جو ڈاک بانٹنے والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ کہتے ہیں یہ سدھو بھائی کون ہے، ان کے نام حلوے کے پیکٹ آ رہے ہیں. وہ خراب بھی ہو جاتا تھا اکثر حلوہ. تو یہ ہوا کہ سدھو بھائی جو تھے ان کے حلوے کا قصہ بہت مشہور تھا اور شہرت تھی کیونکہ وہ بظاہر حلوے کے بہت شوقین تھے. تو لیکن مر گئے بیچارے اور دنیا نے انہیں بہت یاد رکھا اور اب تک لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. تو ایسے بہت سے کردار بے شک بے شک آپ کے قلم سے بہت سارے کرداروں نے، میں کہوں گا کہ جنم لیا اور ایک پہچان بھی بنائی. اس بیچ میں کہیں آپ کا قلم شعر کی طرف بھی کہیں چل پڑا کہ نہیں؟ شعر کہے ہوں تو اگر آج ہم ان شعروں کو بھی سن پائیں تو میں ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی جو علمی ادبی کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے بہت کچھ نوازا جا سکتا ہے، نوازا گیا بھی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نواز چکی ہیں اور اس بیچ میں اعتراف کمال جیسا ان کو ایوارڈ مل چکا ہے، لٹریچر ایوارڈ مل چکا ہے. اور ہم بس محبتوں برا ایوارڈ یہی کہیں گے کہ رضا علی عابدی صاحب کی سرپرستی رہے اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں. تو شعر بھی سنیں آج، تاکہ میں نے شاعری کبھی نہیں کی اور غزل کبھی نہیں کہی اور نظم کبھی نہیں کہی، لیکن بچوں کے لیے میں نے شعر کہے اور کہتا ہوں اور فخریہ اعلان کرتا ہوں. ابھی پچھلے ہی ہفتے ایک نظم میں نے لکھی ہے، یہ اس وقت میں سنانا چاہوں گا. ذرا دیکھیے کہ میرے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں. یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے زلزلہ، بھوکمپ.
ایک روز کا ہے واقعہ جب ہر طرف سکھ چین تھا، اپنے گھروں میں لوگ سب مشغول تھے، مصروف تھے، واہ، بے فکر بچے خوش تھے اور آپے سے باہر ہو رہے۔ ایک شور ایسا تھا بپا، کانوں میں سب کے درد تھا، اتنے میں سناٹا ہوا، ہر کام جیسے رک گیا، پھر فرش میں جنبش ہوئی، دیوار بھی ہلنے لگی، واہ، ایسا لگا کہ اب گری اور اب گری اور اب گری۔ آہ، امی نے پوچھا کیا ہوا؟ باجی پکاری زلزلہ۔ اس وقت بالکل یوں لگا سب کچھ وہیں گر جائے گا۔ سب ڈر کے مارے دوڑ کر، گھر بار سارا چھوڑ کر باہر کی جانب چل پڑے۔ سارے مکان خالی ہوئے، مرغی ہماری اور سب چوزے کھلے دالان میں اس زلزلے سے بے خبر جی بھر کے دانہ چگ رہے۔ اتنے میں ایک چوزا گرا، ایک اور کو غش آ گیا، ایک اور لڑکھڑا گیا، چوتھے کا سر چکرا گیا۔ مرغی نے یہ سب دیکھ کر جھٹ اپنے پر پھیلا دیے۔ کیا چوزے کہنے، بیچارے خوف سے سب دانا وانا بھول کر واہ، ماں کے پروں میں جا چھپے۔ ماں نے بھی پھر اچھی طرح گودی میں ان کو بھر لیا۔ چوزوں کو بھی چین آ گیا۔ اب خوف ہے کس بات کا، کس بات کا دھڑکا لگا، دیوار لرزے، چھت گرے، وہ جانے چوزوں کی بلا۔ آہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، بہت ہی عمدہ، اور یقیناً وہ عوامی لب و لہجہ اور جی وہ درد، وہ بچوں کی تمام کیفیتیں بے شمار، آہا واہ واہ، بہت عمدہ، جیسی جو میں یہاں اب صرف دکھا ہی سکتا ہوں کہ ایک پوری میں کہوں گا کہ فہرست بنتی جا رہی ہے کہ بہت عمدہ۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے بھی موقع میں کہوں گا کہ غنیمت ہے کہ ہم اتنی خوبصورت کہانیاں جو ہیں اس کہانی کار سے سن رہے ہیں، کہ جو صرف ہم آواز سنتے تھے، آج نہ صرف یعنی آڈیو نہیں بلکہ ویژول بھی ہے۔ تو آڈیو ویژول دور میں ابھی میں آپ کا جب ایک پرانا وہ سن رہا تھا، کہیں آپ نے کہا ہے کہ ہم سے وہ بہت چیزیں جو یعنی ریکارڈ ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی، وہ زمانہ اور تھا۔ بڑا سارا ایک آپ کہتے ہیں کہ سی ڈی ہوا کرتی تھی، اور اس پہ یعنی مہینے بعد جو ہے دوبارہ سے ریکارڈ ہو جاتا تھا، اور بہت کچھ ریکارڈ رکھنے والا جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی میں کہوں گا کہ کیسٹس ہیں، یا بہت سارے نئے متبادل طریقے ہیں، پین ڈرائیوز ہیں، گوگل ڈرائیو ہے، جہاں ہم اپنی سماعتیں، اپنے مناظر جو ہیں قید کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسی خاص یادیں جو آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ جو ایک میں کہوں گا کہ چونکہ میں بھی ریڈیو سے جڑا ہوں، اور کبھی کبھی بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم وہ پرانی سی ڈیز نکالتے ہیں بڑے بڑے، جس میں کٹ ہوا کرتے تھے کہ یہ پن اٹھا کے اس پہ رکھنا ہے تو یہ گانا چلے گا۔ تو اس طرح کی آپ کی بہت ساری میں کہوں گا کہ دستاویزی جو چیزیں تھیں، تاریخی چیزیں تھیں، وہ کہیں ضائع بھی ہو گئیں، اور کچھ آپ بچا پائے ہوں گے۔ اس دور کو بھی تھوڑا سا جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ بتاتے جائیں کہ جو دور بدلے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو، کیونکہ آج آپ ہمارے سامنے ہیں، تو وہ جو آج سے اتنا پرانا جو وقت گزرا ہے، آپ کی جو اتنی قیمتی باتیں تھیں، آپ کے پروگرامز تھے، وہ سارے کے سارے کہیں ریکارڈ ہیں یا نہیں؟ یہ تو نام چھپانے کا موسم آ گیا۔ اب یہاں سے دکھ بھری داستان شروع ہوتی ہے۔ ارے ہماری ریکارڈنگز کا ذخیرہ، اس کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا اور تلف ہو گیا۔ ہمارے پرانے ٹیپ بش ہاؤس کے تہخانے کی ایک کوٹری میں رکھ دیے گئے تھے۔ لندن کا موسم بہت ہی ناقص ہے، تو وہاں پھپھوند لگی، اور وہ اتنی خطرناک پھپھوند تھی کہ اس کمرے میں جانا اور ان ٹیپوں کو ہاتھ لگانا اور نکالنا رکھنا خطرناک تھا صحت کے لیے۔ چنانچہ اس کو صحت کے لیے مضر قرار دے دیا گیا، اور وہ سارے ٹیپ نکال کر ظاہر ہے کہ ضائع کر دیے گئے۔ تو وہ، اور پھر ہمارے
جو ٹیپ اس تہخانے میں نہیں رکھے تھے، ہمارے دفتر میں رکھے تھے، وہ بچ گئے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں، کس کی تحویل میں ہیں، میں چلا آیا، مجھے پتہ نہیں، لیکن سنا ہے محفوظ۔ شاہین کلب کے 9 سال کے ٹیپ، میں نے شاہین کلب 9 سال تک کیا، واہ، انجمن 9 سال تک کیا، تو انجمن تو نہیں، لیکن شاہین کلب کے منتخب 24-25 ٹیپ میں نے رکھ دیے تھے، وہاں چھوڑ دیے تھے، سنا ہے محفوظ ہیں، لیکن یہ کہ لیکن جو اچھا کام ہوا، وہ جو 4 میرے بڑے پروگرام ہیں، کتب خانہ، جرنیلی سڑک، شیر دریا اور ریل کہانی، وہ چاروں ڈیجیٹل ہو گئے، سی ڈی پر آ گئے۔ کسی نے 2 سی ڈی ہر پروگرام کو بنائے، میں چوری کہے یا کوئی ڈاکہ کہے یا کچھ بھی کہے، میں ایک سی ڈی اپنے گھر میں لے آیا، جو یہاں میرے پاس رکھی ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ ریکارڈنگ محفوظ ہے۔ یہ میرے 4 پروگرام، پھر میں نے دن رات ایک کر کے ان سب کو یوٹیوب پہ ڈال دیا۔ یوٹیوب پر میرا چینل رضا عابدی کے نام سے، اور جرنیلی سڑک، شیر دریا، کتب خانہ، ریل کہانی، سارے پروگرام میری آواز میں جو کہ توں یوٹیوب پہ پڑے ہیں، آپ جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ میری آواز سے زیادہ جو معلومات اس میں ذخیرہ ہے وہ حاضر ہے، کھلا ہے ہر ایک کے لیے۔ یوٹیوب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر آپ سن سکتے ہیں، جب چاہیں آپ میرے پروگرام سن سکتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا، بڑی چیزیں ضائع ہو گئیں۔ وہاں ہوا یہ کہ میرے آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ایک بڑا باکس ہے، ٹیپوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں دیکھ لو، اپنے اپنے ٹیپ نکال لو، باقی کو ضائع کیا جائے گا، کیونکہ کہاں رکھے ہیں ذخیرہ۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے ٹیپ نکال لیے، اس میں میرے بچوں کے گانے تھے۔ میں چونکہ وہاں سے جا چکا تھا، میں نے وہ سب اٹھا کے کہیں ردی میں پھینک دیے گئے، وہ سب ضائع ہو گئے۔ دل دکھتا، اتفاق سے وہ کیسٹ پہ وہ گانے محفوظ تھے۔ میں نے درجنوں پروگرام کیسٹ پہ شفٹ کر لیے تھے، وہ سارے کیسٹ میری الماری میں رکھے تھے، وہ الماری کھو گئی شفٹنگ میں، اور وہ ٹیپ ضائع ہو گئے۔ بڑا نقصان ہوا، لیکن اب سنا ہے کوئی صاحب اردو کے پرانے ریکارڈنگز پہ کام کر رہے ہیں اور انہیں ترتیب دے رہے ہیں، تو جو بچ گئے ہیں خدا کرے۔ اب ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، بے شک بے شک اتنے سے میموری کارڈ میں اب پوری 3 گھنٹے کی فلمیں، تو بے اب وہ شک۔ اتنے سے میموری کارڈ میں وہ ساری چیزیں سما سکتی ہیں، اسپیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خدا کرے جو بچ گئے ہیں وہ اللہ کرے محفوظ ہو جائیں، میرے کام نہیں لیکن میرے بعد میں آنے والوں کے کام آئیں گے۔ یہ بڑا ذخیرہ ہے، یہ زمانہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، یہ بے یادگار شک، زمانہ۔ جو یادگار زمانہ تھا، اور جو آپ کی چیزیں جہاں آپ نے دن رات، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ جو راتیں آپ نے صحافت کو دیں، اور پھر کس طرح سے وہ وقت، وہ پوری عمر یعنی 40 سال بہت ہوتے ہیں، وہ اثاثہ آپ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وقت بھی ایسے نکلتا جا رہا ہے کہ ہم ڈھیروں باتیں کرنے کے ابھی بھی متمنی تھے، بہرحال پائے ہم اور محبت سے، امن سے جی پائیں۔ کیا تدابیر ہوں، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کوئی خاص پیغام؟ یہ ایک بالکل الگ مضمون ہے جس پہ گفتگو تفصیل سے ہونی چاہیے اور ہوتی رہتی ہے۔ لوگ احباب اس سوال پہ غور کرتے رہتے ہیں، اردو کا مستقبل۔ ان تمام باتوں سے پہلے میں ان تمام خواتین و حضرات کا جن کا ابھی نام لیا گیا یا جن کا نام لینے کی نوبت نہیں آئی لیکن جو اتنی دیر سے میری یہ طولانی گفتگو سن رہے ہیں، ان سب سے میں یہ کہوں گا آئی لو یو، آپ سے مجھے پیار ہے۔ زندہ جس کے جواب میں آپ نے مجھے جو پیار دیا ہے وہ آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن مجھ تک پہنچ رہا ہے، تو میں مسرور ہوں، سرشار ہوں، اور اب اس دن کو اپنے لیے بڑی خوش نصیبی کا دن سمجھتا ہوں کہ وقاص عزیز ہیں ہمارے دوست سخن ٹی وی سے پاکستان، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک زندہ جاوید یونیورسٹی ہیں، ہم تشنا ہیں آپ کے علم سے، ہم جو کچھ بھی سیکھ پائے یہ خدا کی، میں کہوں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پہ رحمت ہے۔ نصرت علی خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی متاثر کن شخصیت، لگتا ہے کہ یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے۔ بہت سارے اور بھی ہیں، تو بہرحال وقاص عزیز صاحب کا پیغام اس لیے پہنچایا کہ سخن ٹی وی ایک اپنی جگہ اردو کے حوالے سے بہترین کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو اردو کے حوالے سے جی۔ تو پھر یہی ہے کہ اردو کے لیے کیا کیا جائے۔
اردو بڑی سخت جان زبان ہے، اور چونکہ عوام کی زبان ہے. اگر یہ عمرہ رؤسا کی اور کوٹھیوں محلوں میں رہنے والوں کی زبان ہوتی تو یہ کب کی فنا ہو گئی ہوتی. لیکن یہ عوام میں سے پیدا ہوئی ہے، عوام میں سے ابھری ہے، اور وہاں زندہ ہے، کہیں اور رہے نہ رہے. دیکھیے پاکستان میں ٹیلی ویژن کا بہت رواج ہے، ہندوستان میں بھی ہوگا بلا شبہ، اور وہ بات وہاں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے کہ کئی کمپنیوں نے انگریزی زبان کی چینل کھولنے کی کوشش کی ہے، کھولی، شروع ہوئی ہیں، عملہ رکھا گیا، بھاری اسٹاف رکھا گیا، انگریزی پروگرام شروع ہوئے، لیکن چند ہفتے چند مہینے چل کے وہ تھک ہار کے ہانپ گئے اور بند کرنا پڑے، اس لیے کہ ان کو وہ مقبولیت حاصل نہیں تھی جو اردو بے شک. پروگراموں کی تھی یا علاقائی زبانوں کی تھی. سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، بجا طور پہ ہوں اور مقبول ہیں اور سنے جاتے ہیں. لیکن اردو کو جو مقام حاصل ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی یو پی والوں کا کمال یا دلی، لکھنؤ یا دکن والوں کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس زبان کا ہے جو بہت سخت جان ہے، واہ، مشکل کیا حالات میں زندہ رہی. زندہ باد. ایک زمانہ تھا، یہ بات اردو کا حال میں نے لکھی ہے، دنیا کا ہر مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا. بے شک. انگریزوں نے تمام درسی کتابیں راتوں رات اردو میں ترجمہ کرا کے اپنے چھاپے خانوں میں اردو کی چھپائی شروع کی. انہوں نے 1803 میں تمام کتابیں دہلی کالج کی اور رڑکی کے سول انجینئرنگ کالج کے تمام نصابی کتابیں، درسی کتابیں اردو میں ترجمہ کی گئیں، اور یہ ساری تعلیم اردو میں ہوتی تھی. ہر جدید اور قدیم مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا. میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں دلی کی جس میں انگریزی سکھائی جاتی تھی اردو کے ذریعے. یہ کیا بات. یہ کیسی عجیب زبان ہے، یہ اتنی آسانی سے دم توڑنے ہانپنے والی زبان نہیں ہے. اس میں اپنی خوبیاں ہیں، اپنی خوبیوں کی بنا پہ جیے گی. ٹھیک ہے، اس میں بڑی اعلیٰ تعلیم نہیں ہو سکتی، اس میں پابندیاں کچھ محدود ہیں، کچھ اتنے اعلیٰ دستیاب نہیں ہیں وسائل. اس زبان میں اعلیٰ تعلیم شاید نہیں ہو سکتی، اس زبان میں سرکاری خط و کتابت نہیں ہو سکتی، فائلیں نہیں بھری جا سکتی، ٹھیکے نہیں دیے جا سکتے، ٹینڈر نوٹس نہیں جاری ہو سکتے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. یہ ہماری جان کے ساتھ ہے، ہمیں عزیز ہے، ہم اس سے عزیز ہیں. اردو سے ہم ہو یا نہ، اردو ہم سے ہو یا نہ ہو، ہم اردو سے ہیں، یہ بات طے ہے واہ، اور ہمیشہ کے لیے طے ہے. زندہ زندہ باد. بہت ہی خوبصورتی سے میں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں ہوئی، ہم آپ کی کہانی سن پائے، آپ کی نظمیں سن پائے، آپ سے پوری ایک تاریخ جو ہے ہم نے اس وقت چند لمحوں میں سمیٹنے کی کوشش کی. یعنی کہاں وہ 1935 اور کہاں یہ آج 2000. ہم اگر دیکھیں کہ 21ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو 2021 یعنی ایک سلسلہ وار، ایک اتنا طویل عرصہ جو آج ناظرین نے بھی اتنی خوبصورتی سے ہمیں، میں کہوں گا کہ نوازا، ہمارے ساتھ رہے. رضا علی عابدی صاحب، میں محبتوں کے ہزارہا میں کہوں گا کہ الفاظ استعمال کروں وہ بھی کم پڑ جائیں. بس ایک محبت آپ کے نام، کیونکہ آپ نے کہا کہ آئی لو یو، تو میں بھی انہی الفاظ سے اس خوبصورت سے یادگار لمحے کو بس اس شکریہ کے ساتھ کہ تحریک بقائے اردو، ہمارے محترم جو سرپرست اعلیٰ ہیں سید فاروق شاہ بخاری، وہ بھی آج خوش ہوئے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اراکین ہیں، ہمارے مشیر ہیں. آپ عارف نقوی صاحب کو جانتے ہوں گے، برلن میں، جرمنی میں، وہ ہمارے مشیروں میں ہیں. بہت سارے، کس کا نام لوں، پھر وہی بات ہے کہ چھوٹ جائے گا کوئی نام تو اچھا نہیں لگتا. بس یہ محبتیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. انشاءاللہ پھر اب کسی پروگرام کے دوران ہم آپ سے جڑ پائے، یا آپ نے ہمیں وقت دیا اتنا طویل. ہم اس وقت بھی 1 گھنٹہ اور تقریباً 49 منٹ ہم بات کر چکے ہیں، تو یہ بہت اعزاز ہے ہمارے لیے. اتنا خوبصورت پروگرام ہنستے ہنستے ہمارے ناظرین نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو میں ایک بار پھر سے تحریک کی طرف سے
تمام چاہنے والوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی خاص من میں بات رہ گئی ہو تو وہ کہتے ہوئے ہم اجازت چاہیں گے۔ میں لفظوں میں کنجوسی نہیں کرتا، لفظوں میں کنجوسی نہیں کرتا، ایک ہی چیز ہے جس میں فیاضی کام آتی ہے، اور میرا جذبہ جو ہے، میرا احساس جو ہے، میرے اندر جو تڑپ ہے یگانگت کی، برادری کی، چاہت کی، محبت کی، نوازش کی، عنایت کی، وہ میں چاہتا ہوں میرے آپ کے درمیان قائم رہے۔ میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے قارئین سب مجھے بےحد عزیز ہیں، ان سب کو میرا سلام پہنچے۔ بہت بہت شکریہ غزالی عابدی صاحب، بس دعائیں آپ کا دست شفقت ہمارے لیے ہو۔ کئی جگہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ نصرت علی خان قاضی صاحب، بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ زندہ باد رضا علی صاحب، اردو کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کہا متفق ہوں۔ یہ خورشید اکرام منا صاحب کہہ رہے ہیں خود ایک بہترین ادیب ہیں۔ شائستہ پروین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ متاثر کن شخصیت تھی، اور یہ گفتگو مجھے آج میرے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو بہت بہت شکریہ۔ جب میرے والد صاحب رضا علی عابدی صاحب کی آواز میں سنتے تھے تو بہرحال ڈاکٹر مشتاق انجم صاحب ہوں یا تنویر صاحب ہوں، یہاں میں ابھی دیکھ پا رہا ہوں میرے پڑوسی میرے بھائی، اگر ان کا نام نہیں لیا تو بغل گیر بھی ہو سکتے ہیں، فیاض علی آرزو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی سنا کرتے تھے اور آج ہم نے بی بی سی دیکھا ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا، تمام سامعین کا، جن کے میں نام نہ بھی لے پایا ہوں ان کا بھی شکریہ، اور جو اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے رضا علی عابدی صاحب ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ، بہت بہت عنایات کہ جو آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔